فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن یوم الدین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ان شب جمعہ کی مجلسوں میں گفتگو انبیاء کے حالات اور واقعات کے ذیل میں ہو رہی ہے، اور اس سے قبل آپ کی خدمت میں جناب ابراہیم اور جناب ابراہیم کا فلسطین سے مکے آنا، اور ساتھ میں جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو لانا، اور پھر مکے میں جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو چھوڑ کے واپس خود جناب ابراہیم کا فلسطین جانا، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ مکے میں ایک اکیلی خاتون، چاروں طرف کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کہیں سے کوئی پانی کا چشمہ یا کوئی قریب میں کوئی ندی یا دریا نہیں ہے۔ تھوڑی سی روٹیاں اور کچھ پانی جو جناب ابراہیم ساتھ کر گئے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ روٹیاں کب تک چلتی اور یہ پانی کب تک چلتا۔ ایک موقع آیا کہ وہ روٹیاں بھی ختم ہو گئیں اور وہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ جب تک اپنی بھوک رہی جناب ہاجرہ نے برداشت کیا، جب تک اپنی پیاس رہی برداشت کیا، لیکن جب اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ جو ماں کے سینے میں ذخیرہ غذا ہوتا ہے بچے کے لیے، وہ خشک ہونے لگا اور بچہ بے قرار ہوا، بچہ تڑپا، تو جناب ہاجرہ سے رہا نہ گیا۔ اب کہیں کس سے؟ چاروں طرف تو کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی قافلہ بھی نہیں ہے، تو
جو ایک فطری طور پر جو ایک بے قراری کے عالم میں ہونا چاہیے وہ کیا جناب حاجرہ نے، بے چینی کے عالم میں، بے قراری کے عالم میں جو کرنا چاہیے وہ کیا، اور اسی بے قراری میں جناب اسماعیل کو وہاں پر جہاں پر آپ ٹھہری ہوئی تھیں وہیں پہ چھوڑ کے اور صفا کی طرف چلی، اور بے قراری میں پھر ایک مرتبہ صفا سے اتری، مروہ کے اوپر آئی۔ میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صفا اور مروہ کیونکہ جو قریب میں بلند جگہ تھی وہ صفا اور مروہ کی تھی، اور یہ تھوڑی چھوٹی پہاڑیاں بھی تھیں، ان پہ چڑھنا بھی آسان تھا، ان پہ جانا بھی آسان تھا، کیونکہ بلندی پر آنے کے بعد نظر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، دور کی جگہ بھی دکھنے لگتی ہیں، لہٰذا جناب حاجرہ کا مقصد صفا پہ آنے کا یہ تھا کہ کہیں سے چاروں طرف سے کچھ دکھ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی آبادی نظر آ جائے، کوئی کنواں نظر آ جائے، کوئی چشمہ نظر آ جائے۔ جب نہیں نظر آیا تو پھر بے قراری کے عالم میں کہا ادھر نہیں تو چلو ادھر دیکھتے مروہ کی طرف، تو جناب حاجرہ مروہ کے اوپر آ گئی، لیکن نہ کوئی چشمہ نظر آیا، نہ کوئی قافلہ نظر آیا، اور اب ایک فکر یہ بھی ہے کہ کہیں بچے کو ہم تڑپتا چھوڑ کے آئیں، بھوکا چھوڑ کے آئیں، پیاسا چھوڑ کے آئیں، کہیں وہ ختم نہ ہو گیا ہو، پتہ نہیں اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے۔ لہذا ایک طرف تو وہ بے قراری تھی اور بے قراری کے عالم میں وہ دوڑنا، دوسرے یہ جو بچے کی فکر تھی، اس بچے کی فکر میں پھر ایک مرتبہ بچے کی طرف، اور اب جو جناب حاجرہ آئیں تو کیا دیکھا کہ جہاں پہ جناب اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ اب یہاں کے اوپر علماء نے بیان کیا، مفسرین نے لکھا کہ بھائی اللہ اگر پانی کا چشمہ ظاہر ہی کرنا چاہتا تھا تو اپنے نبی کے لیے یا ایک اپنے خلیل کی زوجہ یا ایک نبی کی ماں کے لیے اسی وقت ظاہر کر دیتا۔ یہ اتنا دوڑی کیوں، اتنا بے قرار کیوں ہوئی، اتنا پریشان کیوں ہوئی؟ تو یہاں کے اوپر مفسرین نے لکھا ہے کہ خود اللہ رہتی دنیا تک انسانوں کو اور خاص کر کے مسلمانوں کو ایک میسج دینا چاہتا تھا، ایک پیغام دینا چاہتا تھا کہ دیکھو یقیناً ہم قادر مطلق ہیں، ہم چشمہ ظاہر کر سکتے تھے، ہم فرشتوں کے ذریعے سے پانی پہنچا سکتے تھے، ان کی پیاس بجھا سکتے تھے، جنتی میوے اور جنتی پانی ان تک پہنچا سکتے تھے، لیکن نہیں پہنچایا۔ جناب حاجرہ نے پانی کے لیے کوشش کی، کھانے کے لیے کوشش کی۔ یہ جو عمل ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سعی۔ سعی کے معنی عربی میں ہے کوشش، پانی کے لیے کوشش، کھانے کے لیے کوشش۔ اور یہ جو سعی ہے، سعی کا لفظ حقیقت میں یہی ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ دیکھو کل اگر اللہ حاجرہ کو یا اسماعیل کے لیے اگر ظاہر کرنا چاہتا تو اسی وقت ظاہر کر دیتا کہ جس وقت اسماعیل بے قرار ہوئے تھے، لیکن فوراً ظاہر نہیں کیا، بلکہ جناب حاجرہ نے کوشش کی، جناب حاجرہ نے اپنے طور پر تدبیر کی، اور پھر جب کوشش کر لی اور تدبیر کر لی تو دیکھا کہ جہاں کے اوپر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہیں سے پانی کا چشمہ۔ اور اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر ایک نبی کی ماں اور وہ اگر بچے کو بھوکا دیکھتی ہے، پیاسا دیکھتی ہے تو فوراً ہی پانی نہیں مل جاتا، بلکہ وہ کوشش کرتی ہے، وہ سعی کرتی ہے، اور تب کہیں جا کے اس کو پانی حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دنیاوی زندگی میں چاہے تم دنیا کی تلاش میں ہو یا آخرت کی تلاش میں ہو، اگر دنیا چاہتے ہو تو آخرت چاہتے ہو تو نہ تو دنیا تم کو بغیر سعی اور کوشش کے ملے گی اور نہ ہی آخرت تم کو بغیر سعی اور کوشش کی ملے گی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اب یہ تو گفتگو کیونکہ پچھلے گفتگو سے ربط کے طور پر میں نے خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب جناب ابراہیم کیونکہ چلے گئے تھے واپس پھر فلسطین، اور
اب جب ظاہر سی بات ہے کہ چشمہ ظاہر ہوا تو اس جگہ کے اوپر پرندے اور پکشی بھی آنے لگے. جہاں کے اوپر پانی ہوتا ہے تو پرندے بھی آتے ہیں، پکشی بھی آتے ہیں. ادھر دور سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اسے بھی پانی کی تلاش تھی اور وہ بھی پیاسا تھا. اب اس نے چاروں طرف دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر پرندے جو ہے وہ اوپر اڑ رہے ہیں، راؤنڈ میں اڑ رہے ہیں، دائرے میں اڑ رہے ہیں. تو انہوں نے یقین کیا کہ کچھ نہ کچھ ہو، یہاں کے اوپر پانی ضرور ہے، کیونکہ یہ راؤنڈ میں اسی جگہ کے اوپر کیوں پانی، یہ پرندے اڑ رہے ہیں. اب جو قریب آئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں. اس قافلے کی دیکھا کہ ایک خاتون، اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ اکیلے، اور سامنے پانی کا بہترین چشمہ جاری ہے. تو ان قافلے والوں نے کہا کیا آپ کی اجازت ہے کہ ہم اس میں سے پانی لے لیں؟ جناب حاجرہ نے اجازت دی. بالکل، آپ بھی سیراب ہو. پورے قافلے نے پانی پیا. پانی اتنا اچھا تھا، اتنا میٹھا تھا کہ ان کا دل وہیں بسنے کا ہو گیا کہ یہ جگہ ایسی ہے. ہم لوگوں کے علاقے میں تو دور دور تک پانی نہیں ہے، لیکن یہ جگہ پتھریلی زمین، اور پتھریلی زمین ہونے کے باوجود اس پتھر سے جو ہے یہ چشمہ ابل رہا ہے زمین کے نیچے سے، لہذا کیوں نہ یہیں آباد ہو جایا جائے. جناب حاجرہ سے پھر سوال کیا کہ ہم آباد ہو سکتے ہیں؟ جناب حاجرہ نے اجازت دی. اللہ کی زمین سب کے لیے، سارے بندوں کے لیے بہت بڑی اللہ کی زمین. اگر ہم رہیں گے تو کتنی زمین میں رہیں گے. اور یہ بھی جناب حاجرہ کا درس واقعاً ہم سب کے لیے ایک بہترین درس ہے، ایک بہترین عبرت ہے، بہترین نصیحت ہے کہ جہاں تھوڑی تھوڑی سی جگہ کے لیے اور تھوڑے تھوڑے سی زمین کے لیے ہم پوری زندگی لڑا کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ مر کے چلے جاتے ہیں، وہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا، وہ لڑائی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ نسلوں میں چلتی ہے بعد میں. حالانکہ ہم کیا لے جائیں گے یہاں سے، کتنا لے جائیں گے یہاں سے. تو جناب حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ٹھیک ہم رہیں گے تو کتنی جگہ پہ رہیں گے، آپ بھی رہیے. اس طریقے سے مکے کی زمین آباد ہونے لگی. یہ پورا قافلہ وہاں کے اوپر رکا، مکے کی زمین آباد ہونے لگی. یہ پہلا قافلہ تھا، یہ پہلی آبادی تھی مکے کی. ادھر جناب ابراہیم فلسطین سے واپس ہوئے. اب تو تفسیر میں جو ملتا ہے کہ جناب اسماعیل نوجوانی کی منزل میں تھے. نوجوانی کی منزل میں جب جناب ابراہیم فلسطین سے واپس آئے ہیں تو جناب اسماعیل نوجوانی کی منزل میں تھے. یعنی درمیان میں کئی سال کے وقفے کے بعد، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جناب ابراہیم کا آنا ہو لیکن تاریخ میں اس کا ذکر نہ ہو، تفسیر میں اس کا ذکر نہ ہو. لیکن جو تفسیر میں ملا اس کے لحاظ سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کئی سال کے بعد جناب ابراہیم کا پھر آنا ہوا فلسطین سے مکے کی طرف. اور اب جو جناب ابراہیم مکے آئے تو جناب اسماعیل نوجوانی کی منزل میں تھے. تقریباً 11 یا 12 سال کا سن لکھا ہوا ہے جناب اسماعیل کا، کیونکہ خود جناب ابراہیم کو اسماعیل ملے بھی ایک عمر میں تھے. جناب ابراہیم کی اچھی خاصی عمر ہو چکی تھی تب جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی تھی، جناب اسماعیل اس دنیا میں تشریف لائے تھے. لہذا ظاہر سی بات ہے کہ کہتے ہیں جو جتنی تاخیر سے بچہ ہوتا ہے وہ اتنی منتوں مرادوں والا ہوتا ہے، جو جتنی دیر سے ہوتا ہے اتنی منتوں مرادوں والا ہوتا ہے. اور جناب ابراہیم کا یہ بیٹا ظاہر سی بات ہے کہ کس قدر جناب ابراہیم کو پیارا ہوگا. اور جب جناب ابراہیم پہنچے، اب جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. کتنی سخت منزل ہے واقعا. دیکھیے نبی خدا کو جو پیغام ملتا ہے اللہ کی طرف سے، ہمارے خوابوں میں اور معصوم کے خوابوں میں فرق ہے. ہم جو خواب دیکھتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی یقین نہیں ہے، ہم کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو نبی خدا خواب دیکھتا ہے، نبی کے خواب میں شیطان نہیں آتا ہے. اسی وجہ سے اگر کسی نے خود نبی یا
امام کو دیکھا ہے تو اس نے امام ہی کو دیکھا ہے، نبی ہی کو دیکھا ہے. نبی اور امام کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، لہذا اس نے نبی ہی کو دیکھا ہے، اس نے امام ہی کو دیکھا. اگر ہم نے خواب میں دیکھا کہ آج مولا امام حسین تشریف لائے ہیں اور مثلا ان کی زیارت ہوئی، تو یقیناً یہ امام حسین ہی ہیں، یہ امام حسین ہی ہیں. تو اور جو نبی کو پیغام ملتا ہے اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ فرشتہ آتا ہے، جیسے جناب جبرائیل پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے جناب دحیہ کلبی کی صورت میں. یہ ایک بہت خوبصورت جوان تھے مکے میں، بہت خوبصورت جوان. ان کی صورت میں جناب جبرائیل آتے تھے. پیغمبر خبردار کو خبر ہو جاتی تھی کہ اب جناب جبرائیل تشریف لائیں، اور آنے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں وہ جو الہی پیغام ہوتا تھا وہ پیغام پیغمبر کی خدمت میں پہنچاتے تھے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ خود جو ملک مقرب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نبی خدا کی خدمت میں آتا ہے اور وہ الہی پیغام اس تک پہنچاتا ہے. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے، یہ تو وحی، اس کو کہتے ہیں وحی. دوسرا طریقہ ہوتا ہے الہام کا. الہام، الہام کیا ہے؟ خود انسان کے قلب کے اوپر ایک ایسی کیفیت کا طاری ہونا کہ جس سے اسے یقین ہو جائے کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے. فرشتہ نہیں آیا، کوئی سامنے کوئی انسان نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، خود دل میں قلب میں اللہ ایسی جو پیغام ہوتا ہے اس کے ڈالتا ہے، اور وہ خود جس نبی جس رسول کے اوپر الہام ہوتا ہے اسے محسوس ہو یہ جو پیغام ہے یہ ہماری سوچ سے باہر ہے، یقیناً یہ کچھ خاص پیغام ہے کہ جو ہمارے رب کی طرف سے ہے. تو یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے الہام کا. ایک ہوتا وحی، ایک ہوتا الہام، اور ایک ہوتا خواب. خواب کے ذریعے سے نبی خدا کو یا رسول خدا کو پیغام ملتا ہے. جس طریقے سے جناب ابراہیم کو، تو یہ خواب خالی خواب نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. جناب ابراہیم کی آنکھ کھلی، جناب اسماعیل کو بلایا اور بلانے کے بعد ماں سے دور تنہائی میں لے گئے. بیٹا آج بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اور یہ خواب نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے. اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ جس بلندی کے اوپر باپ ہے اسی بلندی کے اوپر بیٹا ہے، اور جس طریقے سے باپ سراپا تسلیم ویسے ہی بیٹا بھی سراپا تسلیم. جیسے باپ رضا اور تسلیم کی منزل میں ویسے ہی بیٹا بھی رضا اور تسلیم کی منزل میں. جی بابا فرمائیے کیا حکم ملا ہے، کیا خواب دیکھا آپ نے؟ کہا بیٹا کیسے بیان کروں تم سے، میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تم کو ذبح کر رہا ہوں. تو بابا بسم اللہ آسان نہیں ہے، کہہ دینا آسان ہے، پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، آسان نہیں ہے. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی عام بیٹا ہوتا، ارے بابا کیا آپ خواب کے اوپر جو ہے وہ کو حکم الہی آپ نے سمجھ لیا، ارے بابا کچھ لگ رہا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کچھ، یہ کہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن یہ جناب اسماعیل ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر باپ سراپا تسلیم تو بیٹا بھی سراپا تسلیم. اگر باپ رضا کی منزل میں ہے تو بیٹا بھی رضا کی منزل میں ہے. بابا بسم اللہ میں حاضر ہوں. جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو سینے سے لگا لیا. شاباش شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، مجھے تم سے یہی امید تھی. اور پھر اب ذبح کے لیے لے جانا ہے تو کتنی سخت منزل ہے.
ماں کو کیا بتائیں گے، ماں سے کیا کہیں گے، ماں سے کیسے اجازت لیں گے، ماں سے کیسے اجازت لیں گے؟ دوسری طرف وہ شیطان، اس نے تو کہا ہی تھا کہ میں تیرے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور تجھ تک پہنچنے نہیں دوں گا، لیکن میرا بس تیرے مخلص بندوں پہ نہیں چلے گا، مخلص بندوں کے اوپر ٹھیک ہے تو گمراہ کر، لیکن میرے مخلص بندے جو ہیں، اللہ نے کہا تھا میرے مخلص بندے، ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ جناب ہاجرہ، ظاہر سے بات ہے کہ جناب ہاجرہ کے ہاں جو خلوص تھا، اگرچہ جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ کو اطلاع نہیں دی ہے، جناب اسماعیل نے جناب ہاجرہ کو بتایا نہیں ہے کہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ ادھر جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے نکلے، رسی ہے، چھری ہے، جناب اسماعیل ہیں، جناب ابراہیم ہیں، اور ان چلے، کیونکہ چاہتے تھے یہ تھے کہ اس حکم میں کوئی رکاوٹ نہ ہونے پائے، لہذا آبادی سے، بستی سے اتنا دور ہو جاؤ کہ وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہ سکے کہ جو کہے ارے یہ کیا کر رہے ہو، ارے کہیں باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، لہذا ایسی جگہ چلو کہ جہاں اس حکم میں ذرہ برابر کہیں سے کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ چنانچہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل مکے سے منی کی طرف چلے۔ ادھر شیطان سوچ رہا ہے کہ اب کیا کیا جائے، اگر یہ عمل انجام دے دیا تو ان کا تو مرتبہ اور بڑھ جائے گا، ان کا مقام تو اور ہی اس میں اضافہ ہو جائے گا، لہذا کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ جناب ہاجرہ کو ان کے ارادے سے منحرف کرنے کے لیے شیطان چلا، لیکن تینوں موقعوں کے اوپر جناب ہاجرہ نے پہچان لیا کہ تو شیطان ہے، اس لیے کہ جناب ہاجرہ جناب ابراہیم کو صرف شوہر نہیں جانتی تھی، بلکہ جانتی تھی یہ خلیل خدا ہے، یہ نبی خدا ہے، یہ رسول خدا ہے، اور رسول خدا، نبی خدا، خلیل خدا کبھی بھی حکم خدا کے خلاف نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی حکم خدا کے خلاف نہیں، ارے تم یہاں بیٹھی ہو، دیکھو لے گئے تمہارے بچے کو، دیکھو وہاں سب کیا حالت ہو رہی ہے اور کیا کرنے والے ہیں، اور رسی بھی ساتھ میں ہے اور چھری بھی ساتھ میں ہے وغیرہ وغیرہ، اور جناب ہاجرہ نے 3 مرتبہ اس کو وہاں کے اوپر جو کنکر تھے اٹھائے اور اس کی طرف پھینکے، جس عمل کو رمی کہا جاتا ہے، اور آج جس طریقے سے ہر حاجی جانے کے بعد سعی کرتا ہے، ویسے ہی میدان منی میں وہ جا کے رمی کرتا ہے۔ تو جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے پہنچے میدان منی میں، جہاں کے اوپر آج یہ مسجد خیف ہے، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے، اور مسجد خیف میں وہ جناب ابراہیم کا مصلی اور وہ جگہ آج بھی مخصوص ہے۔ اسی جگہ کے اوپر جناب ابراہیم جناب اسماعیل، بیٹا کچھ کہنا ہے تم کو؟ ہاں بابا کچھ وصیتیں ہیں، کہو۔ بابا یا تو آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے یا میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، تاکہ آنکھیں ملنے نہ پائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں ملیں اور حکم خدا میں دیر ہو جائے۔ آپ باپ ہیں، کیسے دیکھیں گے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چل رہی ہے؟ ہو سکتا ہے، لہذا یا تو آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے یا میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، اور بابا دیکھیے چھری تیز چلائیے گا۔ بیٹا کس سے کہہ رہا ہے؟ باپ سے۔ بابا چھری تیز چلائیے گا۔ بابا میرے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دیجئے، کہ ظاہر سی بات ہے دیکھیے کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، جب آپ چھری چلائیں گے ہو سکتا ہے ہماری بے قراری، بے چینی، ہاتھ پیروں کا پٹکنا وہ آپ سے دیکھا نہ جائے، اور پھر کہیں نہ کہیں حکم خدا میں دیری ہو جائے، لہذا میرے ہاتھوں پیروں کو باندھ دیجئے گا، اور بابا میرے لباس کو اتار دیجئے گا،
اور یہ لباس لے جا کے میری ماں کو دے دیجئے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ لباس میرا اتار دیجئے گا اور یہ لباس لے جا کے میری ماں کو دے دیجئے گا. اور بابا جب آج رات آپ جائیے نا گھر پہ تو آپ پہلے ماں کو مت بتائیے گا کہ تمہارا بیٹا ذبح ہو گیا، بلکہ پڑوس کی جو دوسری خواتین ہیں پہلے ان کو اطلاع دے دیجئے گا، پہلے ان کو اطلاع دے دیجئے گا تاکہ میری ماں کے لیے تسلی کا سامان ہو جائے، میری ماں کے لیے دلاسے کا سامان ہو جائے، میری ماں کے لیے پرسے کا سامان ہو جائے، میری ماں کو کوئی سنبھالنے والا ہو اس موقع پر کہ جب آپ اطلاع دیں. یہ وصیتیں ہوئیں اور ان وصیتوں کے بعد یقیناً جس منزل کے اوپر باپ تھا اسی منزل کے اوپر بیٹا تھا، جس منزل کے اوپر باپ تھا اسی منزل کے اوپر بیٹا تھا. بس یقیناً اسی منزل پر آنے کے بعد باقی گفتگو آنے والے شب جمعہ میں ہوگی. اس کا جو نتیجہ ہے وہ انشاءاللہ آنے والے شب جمعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہاں کے اوپر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اسماعیل تم نے وصیت کی تھی کہ آج آپ سیدھے ماں کے پاس مت پہنچ جائیے گا، بلکہ پہلے دوسری خواتین کو اطلاع دیجیے گا تاکہ میری ماں کو جا کے وہ سنبھال سکیں اور میری ماں کو تسلی اور دلاسا دے سکیں. اللہ اکبر. بس یہیں کے اوپر آ کے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. کربلا میں جب علی اکبر کا جنازہ آیا ہے تو کوئی ام لیلہ کو تسلی دینے والا نہ تھا. کربلا میں جب قاسم کا پامال لاشا آیا ہے تو کوئی ام فروہ کو سنبھالنے والا نہ تھا. کربلا میں جب اون و محمد کے جنازے آئے ہیں اور آ کے فضہ نے آواز دی ہے بی بی آئیے دیکھیے بیٹے آ گئے، تو جناب زینب فرماتی بیٹوں کو میں نے آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تو مرنے کے لیے بھیجا تھا. کہا کہ چل کے دیکھ تو لیجئے کس عالم میں آئے ہیں. عزاداروں کہتے ہیں کہ جس وقت جناب زینب آئی ہیں کیا دیکھا، ایک طرف اون کا لاشا، ایک طرف محمد کا لاشا درمیان میں بیٹھ گئیں، سر سجدہ خالق میں رکھا، معبود میری اس ہدیے کو قبول کر لینا. عزاداروں یہی نہیں کہ جہاں ام لیلہ کو کوئی سنبھالنے والا نہ تھا، جہاں کوئی ام فروہ کو تسلی دینے والا نہ تھا، جہاں زینب سجدہ شکر بجا لا رہی تھی، وہیں جس وقت علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے. اللہ اکبر. کہتے حسین جیسے ہی در خیمہ پہ پہنچے تو باپ کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کیسے ماں کو اطلاع دے کہ تیرا بچہ شہید ہو گیا. کوئی ماں تصور بھی نہیں کر سکتی ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی تیر لگے گا. کہتے یہی وجہ ہے کہ حسین کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے چلے آتے تھے، زبان پر کلمات تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمت کر کے آگے بڑھے، آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. کہتے رباب کی نظر جیسے ہی علی اصغر کے گلے پہ پڑی ہے ایک جملہ کہا ہے، اے میرے لال علی اصغر کیا تجھ جیسے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ میں نے تو تجھے پانی پلانے کے لیے بھیج. ظالموں نے یہ کیا حالت کر دی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیها وبعالها وبنیها. بار الہ شب جمعہ، شب مغفرت، شب رحمت، شب دعا، شب مناجات. ہم سب تیرے گنہگار اور خطاکار بندے ہیں. بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر فرما. معبود جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما. اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل، خوار اور نیست و نابود فرما. بار الہ انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما. رہبر انقلاب اور آغا سیستانی کو طول عمر عطا فرما. بار الہ جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما.
مولا امام سلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔